اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا وعلی اللہ توکلنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ مائدہ اور سورہ مائدہ میں آگے آیت نمبر 26 سے جو ہے اس کا ترجمہ شروع کریں گے، 27 سے ترجمہ شروع کریں گے۔ 26 پیچھے کا صفحہ میں چاہوں گی جو ایڈمن ہیں وہ کھولیں۔ جو پیچھے جو ہم نے واقعہ پڑھا اس کے اوپر میں کچھ اوپننگ کامنٹس کر کے اور پھر آگے چلتے، کیونکہ وہ ایک اہم بات ہے جو وہاں ہو رہی ہے، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کا ان کی قوم کے ساتھ، یعنی جب کوئی اللہ تعالیٰ کسی نبی کو، کسی رسول کو چنتا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، اور اس کو کسی قوم کی طرف، موسیٰ علیہ السلام کی بعثت جو ہے بالکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مانند تھی، کہ ایک بعثت جو تھی وہ تو بنی اسرائیل کی طرف تھی، کہ انہوں نے فرعون سے جا کے کہا تھا کہ بنی اسرائیل کو یعنی جانے دو، تو یہ جو بنی اسرائیل ان کی طرف، اور دوسری جو ہے ان کی بعثت یہ جو اب وہ اپنے قوم کے ساتھ ہیں اور ان کے لیے ہدایت کا سامان ہے، ایک فرعون، آل فرعون کی طرف اور ایک بنی اسرائیل کی طرف۔ تو وہ جب یہ واقعہ کب کا ہے جو ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں، کہ جب وہ اپنی اب قوم کے ساتھ ہے اور اس میں اللہ کی شریعت کے مختلف احکام جو ہیں وہ آ رہے ہیں، اور ان احکام میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر اس کو کمپیئر کریں تو جب کھانے پینے کی ضرورت پڑی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا، ان کے ساتھ جو لوگ دین کے معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار بنے، انصار بنے یا مہاجرین جو تھے، تو یہ نہیں ہوا ان کے ساتھ کہ جب مہاجروں نے تو ہجرت کی تو موسیٰ علیہ السلام والوں نے بھی بالکل ویسے ہی ہجرت کی کہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے نکلے، تو یہ تو ایک جیسی بات ہے دونوں کی۔ لیکن جب مدینے آ گئے ہیں، اب جو آزمائشیں آ رہی ہیں تو اس میں کھانے پینے کی جب قلت ہو رہی ہے مدینے میں، تو ایسا نہیں ہو رہا کہ جی من و سلوہ اتر رہا ہو، نبی دعا کرے اور من و سلوہ اتر رہا ہو، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے انہیں کھانے پینے کی حاجت ہوئی تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، جب کھانے کا وقت ہوتا تو من و سلوہ اترتا۔ یہاں پہ انہیں جو ہے اپنے دھوپ چھاؤں سب برداشت کرنی پڑی، مدینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو دین کے لیے اپنی جانیں قربان کرنی پڑی، قتل در قتل جنگوں کا ایک طویل سلسلہ ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام والوں کو جب نکالا تو کیسے نکالا؟ کوئی جنگ نہیں ہوئی فرعون کے ساتھ، بلکہ سمندر میں ان سب کو غرق کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام والے جو ہے بڑے سیفلی جو ہے وہ آگے جو ہے وہ اپنے اگلے سفر پر چلے۔ تو بہت ساری مشابہتیں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک بعثت قریش کی طرف تھی، جس کے یعنی پھر ان کو جو ہے پھر بدر میں پہلی جو ہے ان کو قسط دی گئی، عذاب کی پہلی قسط، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے مختلف مواقع پہ قدر یعنی بٹ بائی بٹ، پیس بائی پیس ان کی وہ سزا جو ہے تکمیل ہوئی، اور پھر فتح مکہ ہو گیا جو صلح حدیبیہ کے بعد۔ تو پھر اسلام جو ہے وہ مکہ جزیرہ نما عرب میں اللہ کے حکم سے جو ہے قائم اور دائم ہو گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کے لیے آئے تھے اس میں سے بیشتر کا انشاءاللہ اس پہ آگے جا کے بات ہوگی کہ اس کا ایک حصہ تو تکمیل پایا، اور دوسرے حصے کی ذمہ داری ہمیں دے کر چلے گئے، جس کے لیے ہم اور آپ آج یہاں بیٹھ کے قرآن کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ اس زمانے کا ان کا واقعہ ہے کہ ان کے اوپر اللہ کی خاص عنایت تھی، اللہ کے چنیدہ لوگ تھے۔ موسیٰ علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک کا جو وقت ہے وہ ایسا وقت ہے کہ جس میں کبھی بھی ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں گزرا کہ ان کے اندر کوئی نبی نہ ہو، یعنی اگلا نبی جو ہے وہ پہلے سے چارٹ سنبھال لیتا اور پچھلا نبی جب اس کے موت کا وقت ہوتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے نکل آئے ہیں۔ اب
ظاہر ہے ان کو اپنے ارض مقدس میں داخل ہونا ہے، وہ ارض مقدس جو یعقوب علیہ السلام ہجرت کر کے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جہاں سے مصر آ گئے تھے۔ تو آپ اگر یہ سٹرکچر ذہن میں رکھیں گے کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جب وہ بادشاہ بن گئے، یعنی وہ کسی بھی فیلڈ کے اندر وہ تھے، تو وہ جب وہ وہاں پہ عزیز مصر کے عہدے پر آ گئے تو انہوں نے جب کہا تھا کہ یہ لو میری قمیض لے جاؤ اور ساروں کو لے آؤ وہاں پہ، اور پھر وہ سب کے سب فلما فصلت العیر، اور پھر وہ جب وہ قافلہ چلا اور وہ ان کو اپنے بیٹے کی جو ہے وہ اسمیل آنے لگی، اور ان کے جب وہ کرتا ڈالا گیا ان کی، اور اس کے بعد وہ سارے کے سارے وہ جو یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا تو وہ سب کے سب مصر میں داخل ہو گئے۔ تو یہ مصر میں بنی اسرائیل داخل ہوئے، اور یہاں سے موسیٰ علیہ السلام تک کا جو وقت تھا، شروع میں تو ان کا بہت عروج رہا، اور اس کے بعد ہوتے ہوتے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک وہ غلام بن چکے تھے، اور کئی سو سال کی غلامی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کری، موسیٰ علیہ السلام جیسا رسول بھیجا، موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے نکلے، ریسکیو کیا پوری بنی اسرائیل کو، فرعون کو غرق کر دیا گیا، یہ اس طرح ان کو سزا دی گئی۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک کیا ہوا؟ اب اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو بھی مدد اسی طرح کی جاتی جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی گئی، تو آج میں اور آپ کیا ہوتے؟ آرام سے بیٹھ کے سو رہے ہوتے اور مزے کر رہے ہوتے، کیونکہ ہم بھی کہتے ہیں کہ وہ جی بادل آ جائیں گے اور اس سے سایہ ملے گا اور کھانے کے وقت پہ کھانا اتر جائے گا، ہمیں کوئی کام، اور ہمارے دشمن کو اللہ تعالیٰ ایسے غرق کر دے گا۔ ہمارے نبی کا کوئی معجزہ قرآن ہوتا، ہم جیسے وہ تابوت سکینہ ہم نے ذکر کیا تھا، وہ ہر جنگ میں تابوت سکینہ آگے رکھتے تھے اور جنگ جیت جاتے تھے، ہم بھی وہ کرتے ہیں نا، بیٹی کے سر کو جب اسے رخصت کرتے ہیں تو قرآن رکھ دیتے ہیں، اور کتنی ہے کہ جی آپ قرآن رکھیں نہ رکھیں، چلے ایک اچھی رسم ہے کہ اس کے سائے میں ہم رخصت کرتے ہیں، لیکن ہمارے ذہن کے پیچھے کیا ہوتا ہے کہ جی یہ کشن منگل رہے، اس کے گھر میں کوئی مسئلہ نہ ہو، یہ جا کے راج کریں، اور پھر ہم وہ بڑی بوڑھیاں گاڑی چل رہی ہے، مووی بن رہی ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ تمہاری لاش ہی واپس آئے، یعنی وہ ہم نے پورا جو ہے وہ اس کا ہندوانہ اسٹرکچر جو ہے وہ دیا ہوتا ہے۔ اینی ویز، تو ہم جس طرح یہ مختلف موقعوں پر قرآن کو رکھ کے اپنے لیے کوئی حد بنا لیتے ہیں کہ جی ہم یہ کہتے ہیں کہ جی اس سے ہمیں یہ فائدہ حاصل ہوگا، تو ان کے یہاں بھی اس طرح سے کام تھا، تو اللہ چاہتا تو قرآن سے ایسا کوئی کام ہوتا کہ دین کا کام کرنے کے لیے ہم جہاں لے کے جاتے قرآن سامنے رکھتے، اور سامنے ہمارے ہاں تو ہم نے دیکھا قرآن کو ہماری آنکھوں کے سامنے جلا جلا کے ہمیں سمجھایا گیا کہ یہ دیکھو اگر اللہ کی کتاب ہوتی تو اللہ تعالیٰ کچھ کرتا نا، کوئی بچاتا ہمیں، کوئی ہمارے اوپر سزا آتی، کوئی ہمارے ساتھ معاملہ ہوتا، تو یہ ایک پورا جو ہے، یہ ایک پورا جو انجینئرنگ ہے جو ہم مسلمانوں کی، ایسے ہی ایتھیسٹ پیدا نہیں ہوتے، ایسے ہی انسان کی مجال نہیں ہوتی جب ان کے سامنے ایک بڑا کوئی ہمت والا، ہم کہتے ہیں بھئی اتنے لوگ ایتھیسٹ ہو رہے ہیں، اتنے لوگ کرسچن ہو رہے ہیں، اسلام چھوڑ رہے ہیں، تو بھائی آج اسلام کس کو پسند ہے؟ اسلام جو پہلے سے بتا رہا ہے، وہ ایتھیسٹ تو آپ کو نہیں بتاتے، جو پہلے سے ایتھیسٹ ہیں اور دوسروں کو ایتھیسٹ بنا رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہندو جو پہلے سے ہندو ہیں اور دوسروں کو ہندو بنا رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو منافق اور کافر جو پہلے سے یہودی یا عیسائی ہیں اور آپ کو اس مذہب میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں، وہ نہیں بتاتے کہ اس کے بعد آپ کے ساتھ ہوگا کیا۔ لیکن قرآن آپ کو پہلے سے ذہنی تیاری کرتا ہے کہ یہ دیکھ لو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ یہ کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا دیتا ہے کہ یہ کرنے کے نتیجے میں جب تمہیں ایسی ایسی آزمائشیں آئیں گی تو تم کندن بن جاؤ گے، اور یہ انسان ہوگا کہ جو پھر اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہونے کے قابل ہو، یہ حزب اللہ کے کہلانے کے قابل ہو۔ تو ان سے جب یہ دین کا تقاضا آتا ہے کہ اب اپنی جانوں کو لے کے میدان میں آ جاؤ، تو ظاہر ہے جان تو سب کو عزیز ہوتی ہے، جیسے ہمیں تو ایک کٹ ہی لگ جائے تو انفیکشن ہی ہو جائے، وہ تو کٹ کے نتیجے میں نہیں ہوتا، کوئی ہوا ہوتا ہے اندر ہی اندر انفیکشن پیدا، اور اس کے نتیجے میں جو پھر جسم میں آپ کے بخار ہوتا ہے اور جو کیفیت ہوتی ہے، تو ان سے جب تو تکلیف تو ہوتی ہے انسان کو، کٹ بھی لگ جائے، کوئی دانت بھی ٹوٹ جائے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا، کتنے دن بخار رہا ہوگا ہمیں تو یہ اندازہ بھی نہیں ہے، ہم نے تو بس اس قصے کو پڑھا، ہم آگے بڑھ گئے کہ جی احد میں پھر 1 سال بعد، احد میں 1 سال بعد آنا کوئی کھیل نہیں تھا، جہاں جو سوری احد کے بعد جو دوسری ہوئی، احد میں کیونکہ یہ کام ہوا تو احد کے بعد جو جتنے بھی مواقع آئے کہ جن میں مسلمانوں کو پھر جنگ کے لیے آنا، یا احد کے فوراً بعد جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن ہی لے کے نکلے صحابہ کو،
تو یہ ساری چیزیں آسان نہیں ہوتی جب انسان جان دیتا ہے، جان جوکھوں میں جاتی ہے۔ جب ہم نے سورہ نساء میں پڑھا اس کے شروع میں کہ جب بچے مرتے ہیں اور سوری جب والدین مرتے ہیں، باپ مرتا ہے کسی کا اور بچے یتیم ہوتے ہیں اور وہ یتیم کسی کے گھر میں پلتا ہے پوری پوری زندگی، ہم دیکھتے ہیں تو یہ کوئی اللہ کا میجک نہیں ہوتا کہ سب کی مدد پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے، نہیں، دنیا میں نظام اسی طرح چلتا رہے گا اور ہمارا امتحان کڑے سے کڑا ہوتا رہے گا۔ آپ نے کسی یتیم کو دیکھا ہو تو پھر آپ ڈرتے ہیں کہ میرے بچے یتیم ہو جائیں گے تو مجھے ان کو بچانا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے اب وہ نکلے میں ہیں اور انہیں اب جانا ہے فلسطین، اپنے ارض مقدس میں، جس کو یعقوب علیہ السلام نے غالباً جو ہے وہ کوئی 1000-2000 سال، ایگزیکٹلی ٹائم میرے ذہن میں نہیں ہے، اتنے عرصہ پہلے چھوڑ دیا تھا۔ اس میں شروع کے سال تو ان کے ظاہر ہے ان کے عروج کے سال ہیں، جب یوسف علیہ السلام بادشاہ تھے ان کے بڑا عزت اکرام ہوا، اور پھر جب امیگرنٹس آتے ہیں، یہی حال ہم سب کے ساتھ ہے، جہاں پہ بھی مائنورٹی میں لوگ ہوں گے تو وہاں پھر ایک دن جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ تیا پاچا ہونا ہی ہوتا ہے۔ تو پھر یہ غلام بنا لیے گئے اور ان کے کوئی رائٹس نہیں تھے، جو ہم اب بتا رہے ہیں کہ اب آئندہ جو دنیا جو بدل رہی ہے، اس دنیا کے بدلنے میں اب جو چیز شروع ہو رہی ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ رائٹس ایک ایک کر کے وہ جی ایک خبر آتی ہے کہ اب جی یہ رائٹس نہیں ہیں ہمارے، اب یہ رائٹ، تو یہ ہوتے ہوتے ایک دن ہم پہنچیں گے جہاں کوئی رائٹس نہیں ہوں گے، اور اس کے بعد جب کوئی رائٹس نہیں ہوتے تو جیسے بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا کہ ان کی عورتوں کو تو زندہ رکھتے تھے، کیوں رکھتے تھے؟ وہ سارا فن جو ہے وہ تو عورتوں کے ساتھ ہی مردوں کا ہوتا ہے، تو وہ کام ان سے لیتے تھے، گھروں کے کام بھی وہ کرتی تھیں، اور مردوں کو، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، اور وہ جن کو رکھتے تھے مردوں کو، وہ اس لیے کہ ان کو لیبر چاہیے تھی، سب سے سستی لیبر تھی، اس لیبر کو رکھنے کے لیے وہ ان کو رکھا کرتے تھے کہ 1 سال قتل کرو، 1 سال رہنے دو ان کو۔ اس پہ بہت سی اور بھی آراء ہیں، لیکن ایک صحیح رائے یہی ہے کہ وہ اس کو اپنی پاپولیشن کو، میل پاپولیشن کو مینج کرنے کے لیے یہ قانون فرعون نے نکالا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال بچوں کے قتل ہونے کا زمانہ تھا، اور ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے کہ جب بچوں کے رہنے کا زمانہ تھا، اور ہارون علیہ السلام بڑے بھائی تھے موسیٰ علیہ السلام کے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اب بنی اسرائیل کو لے کے نکلے ہیں، انہیں ارض مقدس میں جانا ہے، اور اب اللہ کی سنت کیا ہے کہ یہ اپنے، حالانکہ وہ داخل ہوتے تو بس کچھ بھی نہیں کرتے، بس اپنے قدم رکھتے، دعا پڑھتے ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین، اور داخل ہو جاتے۔ شاید کوئی ایک آدھی کیجولیٹی ہوتی، وہ کوئی بوڑھا ہوتا، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوتی، کوئی بچہ ہوتا کہ جس نے ویسے ہی مرنا ہو، وہ ایسی کوئی کیجولیٹیز ہوتی جو واقعی جنہوں نے ہمت کی ہوتی، اللہ ان سب کو رکھتا، یا کوئی اللہ سے کسی نے بہت دعا کی ہو کہ مجھے شہادت کی موت نصیب ہو، دن رات کر رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ دعا قبول کر کے اس کی کیجولیٹی کروا دی ہو۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے تو حکم بہت آسان ہوتا ہے، دیکھنے میں بہت مشکل نظر آ رہا ہوتا ہے، انسان نے بس حوصلہ کر کے دنیا کی ساری جو آلائشیں ہیں، محبتیں ہیں، ان کو اگنور کر کے قدم بڑھانا ہوتا ہے۔ جب انسان قدم بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ، میں نے کل بھی کہا تھا کہ ان مع العسر یسرا، تو اللہ تعالیٰ وہ آسانی کرتا ہے اور انسان اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا، ان کو اللہ کے رسول کے اوپر یقین نہیں تھا۔ اللہ کا حکم ہے، ہمارا کام تو یہ اللہ کا جو حکم ہے، اس سے یہ ویسے بہت سبق آموز قصہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ایسی کسی سزا میں ہم ہوں، کیونکہ وہ بھی نبی کے ساتھ تھے، رسول کے ساتھ تھے، موسیٰ کے ساتھ تھے علیہ السلام، ہارون علیہ السلام ان کے ساتھ تھے، اور نئے آنے والا نبی بھی ایک وقت میں تو 3 بھی ان کے پاس رہے ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے ابھی ہارون علیہ السلام بھی زندہ ہیں، اور یوشع بن نون یا پھر جو شموئیل، دو روایتیں آتی ہیں کہ جو اگلا نبی تھا وہ پہلے سے آ گیا ہوا تھا۔ تو ایسے کوئی حالات ہوں تو ایک وقت میں اتنا ان کے پاس جو ہے وہ اتنی اچھی قیادت موجود ہو اور وہ سزا میں ہوں، یہ بھی ممکن ہے کہ ہم اپنے ارد گرد، ہم قرآن کے دورہ ترجمہ قرآن میں ہوں، خود دورہ ترجمہ قرآن ہم کر رہے ہوں، اور یہ کسی جال میں ہم، اللہ نے کوئی سزا ہمیں دی بھی ہو، کیونکہ اللہ کے کسی حکم کو ہم نے کیا کیا ہو، جب وہ حکم ہمارے سامنے آیا ہو تو ہم نے اپنی دماغ کو لگا کے فیصلہ کیا ہو کہ یہ تو نہیں، یہ تو بہت مشکل ہے۔ یہ ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ مین پاور کے مقابلے میں مین پاور، ابھی آج ہم یہ کسی سے بات نہیں کر رہے کہ کوئی جو ہے وہ امریکہ کی ٹینکوں سے لڑنے کے لیے آ جائے، کیونکہ آج ہمیں، جب ہم کسی بھی ملک سے لڑیں گے،
اسلام کو نافذ کرنے کے لیے آج پاکستان کی جو فوج ہے وہ امریکہ کی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ ہماری فوج بہت طاقتور ہے، لیکن یہ چلیں اگر کسی کیس میں وہ کھڑے ہو جائیں ہمارے مقابلے میں اور آ جائیں ہمارے دروازے پہ، تب تو کچھ نہیں بچتا، جنگ موتا کی طرح کا حال ہوگا کہ اب تو ہم نے اپنی جانیں دینی ہیں، لیکن ابھی تو انہوں نے نہیں للکارا ہے ہمیں، تو ہم اسلام کا جھنڈا لے کے ان کے گھر میں نہیں جائیں گے، کیونکہ ہماری جو ہمارے پاس جو سمجھ لیں جو بھی جنگ کی صلاحیتیں ہیں اور ان کے پاس وہ ایکول نہیں ہے۔ تو یہ بات تو اپنی جگہ پہ الگ ہو گئی کہ یہاں اب جو حکم جو ہمیں دیا گیا ہے کہ آخری زمانے میں مہدی کی قیادت میں وہ لشکر نکلے گا اور وہ پھر فتوحات کا سلسلہ مسلمانوں کا شروع ہوگا، تو انشاءاللہ جب وہ ہوگا تو ہم سب وٹنس کریں گے، اگر اللہ نے ہمیں زندگی دی، ورنہ ہمارے بچے وٹنس کریں گے یا ان کے بچے، جو بھی جس کے نصیب میں اللہ، لیکن یہ ہونا ہے، ہو کے رہے گا۔ تو اللہ کی یہی سنت ہے کہ اب موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا کہ آپ اپنی قوم کو کے لیے یہ حکم آیا کہ دیکھو تم اپنی یہ نعمت کو یاد کرو کہ تمہارے اندر انبیاء بھیجے، تمہارے اندر بادشاہ بھیجے، اور جو ہے وہ تم کو تمام جہان والوں کے اوپر تمہیں فضیلت دی، اب اپنے ارض مقدس میں تم داخل ہو جاؤ اور پیٹ نہ دکھانا، یعنی اگر تم سارے کے سارے مارے بھی جاؤ تب بھی تم نے واپس مڑنا نہیں ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گھاٹے سے، یعنی اللہ کے ہاں تم مجرم قرار پاؤ، نبی کی صحبت تمہیں مل گئی ہے، نبی کی جو ہے قیادت میں تمہیں نکالا گیا ہے، تمہارے اوپر یہ جو عذاب تھا، کتنی ڈیلیوریز ہیں اس سفر کے دوران ہوئی ہوں گی، اب ان کو کوئی ڈر نہیں ہوگا کہ ہمارے بچوں کو قتل کیا جائے گا۔ اب تمہیں کتنی نعمتیں ذکر کی جائیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام والوں کو دی گئیں، تو لیکن وہ قوم جو تھی کیونکہ غلام قوم تھی، یہ بھی ایک قسم کہتے ہیں سائیکولوجیکل پیٹرن ہے کہ جب آپ جیسے ہم سب مسلمان، میں ظاہر ہے ہم ویسٹ میں رہتے تو ہم یہیں پہ ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے میرے ارد گرد جو لوگ رکھے میں وہ ہمارے پاکستان انڈیا کے جو مسلمان ہیں یا اکا دکا عرب کے آئے ہوئے لوگ جو ہیں کہیں ارد گرد ہوں، اور دوسری طرف یہ ہمارے جو یہاں کے جو کینیڈینز ہیں یا امریکنز ہیں، ان کا لائف سٹائل ہے۔ تو ہم نے یہاں دیکھا کہ جو آتا ہے اس کا پہلا ایم، اس کے کامیابی، اس کے ذہن میں اپنے ساتھ جو کامیابی کا ایم لے کر آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے اس جگہ پہنچنا ہے، یہ ایسا گھر مجھے خریدنا ہے، ایسا لائف سٹائل ہو، یہ جی اتنی اپ گریڈز گھر کے اندر، یہ ان کے گھر ایسے ہوتے ہیں، اور ہمارے گھروں سے ہم نے ہماری عورتوں کو بھی ان کی عورتوں کے جیسا بنانے کے لیے جی کلر بھی ڈائی کریں گی بالوں پہ، اسکن کے کون کون سے اب تو ٹریٹمنٹس آ گئے ہیں کہ کوئی انسان جو ہے وہ وقتی طور پر اپنا یعنی چہرہ چمکا لے اور پورا جسم اس کا جو ہے بوڑھوں والا ہے، یہ والا حال ہے۔ اللہ جب آپ کو بناتا ہے کندن تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کا چہرہ بھی چمکتا ہے اور آپ کا جسم بھی جوان رہتا ہے، جیسے قرآن کہتا ہے نا کہ آؤ اس زندگی کی طرف، جب اللہ کسی کو زندگی دیتا ہے، اللہ کے ٹریٹمنٹ کروائیں ہم، یہ سارے جہاد کے ٹریٹمنٹ اللہ کے ٹریٹمنٹ ہیں۔ تو خیر، تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا، اس حکم کو کرنے میں انہوں نے پسپائی دکھائی، وہ پسپائی کس لیے ہوتی ہے؟ دنیا کی وجہ سے ہوتی ہے، اور یہ منٹیلٹی کہ کوئی بھی جب مائگریٹ کر کے کہیں آتا ہے تو ظاہر ہے وہ مائگریشن میں آپ لٹ پٹ کے آتے ہیں، اپنا سب کچھ بیچ باچ کے یہاں امیگریشن لی ہے لوگوں نے، اور ایم یہ ہے کہ ان جیسا بننا ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کے ظاہر ہے یہ گناہ تو ہم اس کو تو ہم اپنے گلے میں ڈال کے آئے ہیں، پٹا غلامی کا، اور کوئی یہاں نہ بھی آیا ہو تو پاکستان میں بھی رہ رہا ہو تو وہاں پہ یہ غلامی کس طرح ہوتی ہے؟ ملٹی نیشنل کمپنیوں کے جال میں آپ پھنستے ہیں، اور جی انسان بڑا خوش ہوتا ہے کہ یہ سہولت دی ہوئی ہے، یہ سہولت دی ہوئی ہے کمپنی نے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ اس کے نتیجے میں آپ اپنے دین مذہب سے، یہ جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں یہ اسی پروسیجر میں بنتے ہیں جہاں آپ کو یہ اتنی فیسلٹیز دے کر آپ کو دنیا کا کتا بنا دیا گیا ہوتا ہے۔ اب آپ کے بچے اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے، وہ پڑوسیوں کے بچے اپنے گھر میں ہر وقت کا انہوں نے رولا ڈالا ہوتا ہے کہ ذرا ان کو دیکھو، ان کی جاب کتنی اچھی ہے، تم پتہ نہیں کہاں جو ہے وہ جھک مارنے جاتے ہو روز کے، نہ ہمیں اچھا کھانا ملتا، ان کے اتنا بڑا ٹی وی آ گیا، ان کے اتنی بڑی گاڑی ہو گئی، وہ روزانہ باہر سے یہ آرڈر کرتے ہیں وہ آرڈر کرتے ہیں، جو ہمارا لائف سٹائل ہے یا کپڑوں کا پہننا۔ تو انسان مغلوب، ذہناً مغلوب ہو جاتا ہے۔ یہ جب انسان ذہناً مغلوب ہوتا ہے، یہ سب سے بڑی غلامی ہوتی ہے کہ کوئی ذہناً کسی کا غلام ہو۔
یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ پھر ان کو اگر جسمن بھی کوئی آہستہ آہستہ ان کی ذات کو، ان لوگوں کو بھی کوئی غلام بنا لے تو کوئی بعید نہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ ان کے جو ہے، جیسے ہم نے کل کہا، کل بھی یہ بات ہوئی تھی کہ MBA کر کے بھی انسان زبان سے جوتے چاٹ رہا ہوتا ہے. تو یہ سارے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ سارا دنیا کا کھیل، کہ ذرا پیسہ تو پھینکیں. تو جہاں پیسہ ہوتا ہے، جہاں انسان کی ضروریات زندگی ہوتی ہیں اور انسان ان کے لیے کہیں جو ہے وہ ایک لوور لیول پر ہوتا ہے، تو انسان کیا کرتا ہے؟ جھک کے رہتا ہے اس انسان کے سامنے. اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے کہ اللہ کو پہچان کے کہ یہ سب کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور یہ جو بھی نظر آ رہا ہے یہ جب تک ہے تو ہے، اور جب اللہ چاہے گا تو یہ یہاں سے کھسک جائے گا. تو ہم اللہ کی بندگی کریں، اللہ کے لیے ہم جئیں، اور اللہ کے ہر حکم پر ہم اپنی گردن جھکائیں. تو انہوں نے کیونکہ یہ پسپائی دکھائی کہ ہم نہیں داخل ہو سکتے، تو اب اللہ کی سنت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر اتنے احسانات کرتا ہے، سب سے پہلا احسان اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا، اور اس نالج کے ساتھ پیدا کیا. وہ سورہ آراف میں آئے گا وعدہ کہ وہ ہمارا رب ہے. ہم سے ایک عہد لیا، الستو بربکم قالوا بلا شہدنا. تو وہ عہد ہم سے لے کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا. ہمارے اندر اللہ کی پہچان موجود تھی. ہم سورج کو دیکھیں گے، چاند کو دیکھیں گے، ستاروں کو دیکھیں گے، درخت کو دیکھیں گے، ہر چیز کو دیکھ کر ہمیں اللہ ہی یاد آئے گا، اگر ہماری جو نیچر ہے وہ کرپٹ نہیں ہوئی ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑھ کر ہمارے لیے رسولوں کا انتظام کیا. وہ رسول پہ در پہ آئے، انہوں نے ہمیں جو ہے وہ ہدایت کے سارے سبق پڑھائے کہ کسی کے ذہن میں کوئی سوال نہ رہے. وہ خوشخبری دیتے تھے، اور کل ہم نے پڑھا، اور وہ ان کو انذار، ان کو خبردار کرتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس لیے بھیجے اللہ تعالیٰ نے کہ کوئی قیامت والے دن اللہ کو یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، یا اللہ میرے لیے تو بڑا مشکل تھا، یہ تو فرشتوں کے کرنے والا دین تھا، اس میں تو انسان جو ہے اس کو عمل. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ذریعے ہی ہمیں کر کے دکھایا کہ کس طرح انسانوں نے اس کے اوپر عمل کیا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی پھر کتابیں آئیں. اب قیامت تک کے لیے اللہ نے قرآن مجید کو ایک لٹریچر کے طور پر، ایک ڈیبیٹ کے طور پر، ڈیبیٹس ہیں، مختلف ڈیبیٹس ہیں، مختلف کیریکٹرز ہیں. اس وقت ہم موسیٰ اور ان کی قوم کے اسی ہدایت کو ان دو کیریکٹرز کے ذریعے سمجھایا جا رہا ہے. آگے جا کے ہدایت کو اگلے رکوع میں آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے قصے کے اندر ڈھال کے سمجھایا جائے گا. تو ایک ہدایت ہے، جنرلی انسان کو بس وہ سمجھ آ گیا کہ ہدایت یہ چیز ہوتی ہے، اور اس کو بس وہ ہدایت لینی آ جائے. اب مختلف قصے، مختلف کیریکٹرز، مختلف سائیکالوجیز آتی رہیں گی، اور ہم اس ہدایت میں اور پکے ہوتے جائیں گے. مختلف مثالیں ہمیں دی جا کر ہمیں سمجھایا جائے گا کہ یوں یوں کر کے انسان جب اس کے اندر کمزوری ہوتی ہے تو اس کے سامنے جب اللہ کا حکم آتا ہے تو دیکھو اس طرح وہ اس حکم کو رد کرتا ہے. تو انہوں نے بھی اللہ کے حکم کو رد کیا. اور اللہ کی سنت یہ ہے کہ جب اس طرح سے اللہ اتنے احسان کرے تو، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے، یہ یہاں پہ نہیں ہے، یہ سورہ یونس میں جا کے موسیٰ علیہ السلام کی وہ دعا آئے گی. بیچ کا ایک لنک کہ موسیٰ علیہ السلام، وہ یہاں اس موقع پہ تو نہیں ہے، وہ کسی اور موقع پہ ہے، لیکن ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کہ جب موسیٰ علیہ، وہ فرعون اور آل فرعون کے لیے انہیں بھی 40 سال کی سزا دی گئی تھی، کہ جب وہ فرعون جو تھا وہ جب بھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا کہ ہمارا یہ مسئلہ حل کر دیں، اور موسیٰ علیہ السلام اس کے لیے دعا کرتے، مسئلہ حل ہو جاتا، مگر وہ وعدہ یہی کرتا کہ اگر یہ مسئلہ حل ہو گیا ہم بات مان لیں گے. تو کیریکٹر دونوں طرف ایک ہی جیسا ملے گا. یہ دنیا کی محبت ادھر بھی تھی اور دنیا کی محبت ادھر بھی ہے. ہم میں جب ہوتی ہے تو ہم نظر آتے ہیں باہر سے ہم بڑے اللہ والے ہیں، ہم نہیں ہوتے. لیکن خیر انہوں نے یہ کمزوری دکھائی، اور یہ 40 سال کی اللہ نے سزا دی. صبح اٹھ کے یہ ظاہر ہے اس طرح تو نہیں دی ہوگی نا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا. قوم کو ہو سکتا ہے قوم کو نہ پتا ہو کہ یہ ہمیں سزا دی گئی ہے. وہ روز صبح اٹھتے ہیں، اور یہ جو انہوں نے پیچھے کہا تھا کہ ہم خود جو ہے یہ ککڑی، کھیرا، یہ ساری چیزیں خود اگائیں گے، وَقِصَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا، اور کہا تھا قَالَ تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي، کہ تم بدل رہے ہو اللہ کے اس فیصلے کو کہ اللہ نے تمہارے لیے دین کو چنا ہے، دین کے کام کو چنا ہے، اور تم دنیا حاصل کرنے کے لیے نکلو گے. تو یہ 40 سال روز اٹھتے اور اپنا سفر شروع کرتے کہ جی ریگستان میں کہیں کوئی رزق تلاش کرتے ہوتے، کوئی کچھ اور تلاش کرتے ہوتے کہ کیسے جو ہے زندگی گزرے گی، اور رات کو وہاں کھڑے ہوتے جہاں سے یہ چلے تھے.
یہ 40 سال تھے کہ ان کے اندر ان کی پوری ایک نئی جو ہے، ظاہر ہے دوسرے کام تو سارے ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کہیں پہ سفر میں ہوں کہیں پہ بھی ہوں، تو ان کے یہاں جو ایک نئی جنریشن پیدا ہوئی، اور یہ جنریشن کیونکہ پلی ہی ریگستان میں تھی تو یہ حوصلے والے تھے، اور یہ تھے وہ اب ان کی اولادیں 40 سال کے بعد جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تھے، جو قصہ ہم نے دوسرے سپارے کے اخیر میں پڑھا، طالوت کی جو سرپرستی میں جنہوں نے جالوت اور اس کے ساتھیوں سے لڑائی کی، اور پھر یہ داخل ہو گئے اپنی ارض فلسطین میں، اور پھر داؤد علیہ السلام اور طالوت علیہ السلام ان کی بادشاہت کا، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا، ان کا گولڈن ایرا 100 سال کا ان کا بادشاہت کا دور شروع ہوا۔ تو یہ بس انسان کو، ہم سب کو احتیاط کرنی چاہیے کہ جب ہم اللہ کا کوئی حکم ہمارے سامنے آئے، اسی کو ہم سورہ توبہ میں پڑھیں گے کہ 8 چیزوں کو گنوا کے وہاں کہا گیا کہ اگر تم ان اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد، اس کے مقابلے میں ان محبتوں کو آگے کرو گے نا، تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ تربص کی سزا، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو تربص کی سزا کیا ہوتی ہے؟ ویٹنگ پیریڈ میں اللہ ڈال دیتا ہے۔ وہ ویٹنگ پیریڈ میں انسان نمازیں پڑھتا ہے، حج کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، سب کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس نے ڈنڈی ماری ہوتی ہے پیچھے، تو کہیں ایسا نہ ہو ہم نے اللہ کی شریعت کے بارے میں کہیں ڈنڈی ماری ہو اور اللہ نے ہمیں تربص کی سزا دی ہو، اور ہم سمجھ رہے ہوں ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہم بڑے اللہ والے ہیں۔ تو جب اللہ کا کوئی حکم آئے، آنکھ بند کر کے انسان کہ سمعنا و اطعنا اور غفرانک ربنا و الیک المصیر۔ بس اتنی تمہید کے بعد ہم آگے سفر شروع کرتے ہیں۔ رکو نمبر 5 سورہ مائدہ کا، اس میں ہم نے آج آیات 27 سے آگے ترجمہ کرنا ہے۔ اب وہی جیسے میں نے کہا، ہدایت ہے اس کو، اب ایک 2 کیریکٹرز ہیں، آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے، اور دونوں نے قربانی دی ہے، ایک کے دل میں دنیا کی محبت ہے، ایک کے دل میں کیا ہے کہ اللہ کا حکم، تو اس نے اللہ کے حکم پر اپنی بہترین چیز اللہ کے سامنے رکھ دی ہے، اور ایک نے جو ہے وہ دنیا بچا کے، وہ جو کوئی اپنی ضرورت کا نہ ہوگا، کوئی ہلکی چیز، اللہ کو پتہ ہے دلوں کا حال، تو اللہ نے ایک کی قبول کی، دوسرے کی قبول نہیں کی۔ اس کے نتیجے میں ظاہر ہے جس کی قبول نہیں ہوئی، اور اس زمانے میں قربانی اس طرح قبول ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک آگ جو ہے اسے جلا کر بھسم کر دیتی تھی، جس سے پتہ چلتا تھا قبول ہو گئی۔ ہم تو بڑے خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہماری تو قربانیاں قبول ہوتی ہیں، تو گوشت ہم چٹ کرتے ہیں، اب پورے سال چلتا ہے وہ گوشت، اور لذت اس کی اپنی جگہ پہ، ظاہر ہے فریش میٹ ہم نے کبھی کھایا نہیں ہوتا، ہمارے پاس جو بچڑ سے لے کر آتے ہیں ہم کسی کسائی سے، وہ تو کوئی مہینوں پرانا گوشت ہوتا ہے، تو ہم تو پھر وہ اس کو جو انجوائے کرتے ہیں، تو ہمیں تو نہ یہ پتہ چلتا ہے کہ قربانی، یعنی ہمارے ہاں یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ گوشت کا یہ ہو بھی سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہو کہ جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی، لیکن قاعدہ نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا قبول لوگ حرام مال سے قربانی کی ہوتی ہے، ذائقہ بڑا اچھا ہوتا ہے گوشت کا، تو یہ کوئی اس میں کوئی یہ قاعدہ نہیں ہے، لیکن جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اس کو پھر غصہ آیا، اس نے اپنے اس بھائی کو حسدن قتل کیا، کیونکہ اس کے پاس بھی چوائس نہیں تھی، اس کو وہ جو شادی کرنے کا معاملہ تھا کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اور ان میں جو 1 سال میں حضرت حوا کیا ٹوئنز بچے پیدا ہوتے تھے، اور وہ ٹوئنز ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوتے، تو ہر سال یہ ٹوئنز پیدا ہوتے، تو ان کی شریعت میں جو سال اول کے جو ٹوئنز تھے وہ سال دوم کے ٹوئنز سے ان کی شادیاں ہوتی تھیں، یا تو پچھلے یا پھر اگلے، تو اس طرح سے ان کے یہاں یہ دنیا کے جو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی دنیا بنائی، اس کا نظام چلا، تو وہ جو تھا قابیل، وہ اپنی ہی جو ساتھ کی ٹوئنز بہن تھی اس سے اس کو شادی کرنی تھی، جبکہ حق کے حساب سے وہ دوسرے بھائی حابیل کا جو ہے حق تھا، تو اس نے اسے قتل کر دیا، کیونکہ اب وہ پھر اس نے شادی کی، اور شادی کے بعد پھر کون پیدا ہوئے؟ پھر وہ کہا جاتا ہے کہ پھر یہ وہی ہیں جنہوں نے دنیا میں سب سے زیادہ فساد، تو یہ شادیوں کے نتیجے میں فساد پھیلتا ہے، جب ہمیں شادیوں کے لیے ہندو سے شادی کرنی پڑ جائے، اور شادیوں کے نتیجے میں ہمیں جو ہے کسی، جیسے پیچھے بھی مشورہ دیا گیا تھا، کسی مشرک سے شادی نہ کرو، ہمیں اہل کتاب کی عورتیں، جیسے امام مالک نے کہا، پیچھے ہم نے حکم پڑھا کہ کی جا سکتی ہے اہل کتاب کی عورتوں سے شادی، لیکن امام مالک کا جو اب فتویٰ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ آج کے زمانے میں نہیں، کیونکہ آج عورت ڈومینیٹ کرتی ہے، مرد اگر ڈومینیٹ کرتا ہو اور وہ لے آئے اہل کتاب کی، کوئی کرسچن ہے یا کوئی یہودی ہے،
اور کوئی اور ایسے مذہب کی ہے جو اہل کتاب ہیں، اور پھر وہ اس کے تابع ہو کے رہے، مرد ڈومینیٹ کرے، الرجال قوامون علی النساء، اور وہ اپنے بچوں، لیکن ہم تو دیکھتے ہیں وہ ماں جو ہے وہ اگر شیعہ بھی ہوگی تو بچے شیعہ ہی بنیں گے، ماں جو ہے وہ اگر مندر جاتی ہے تو وہ جی بچے بھی مندر جائیں گے، تو وہ آج تو وہ تو فلمی اداکار ہوتے ہیں تو وہ دکھاتے ہیں کہ جی ہم مسجد بھی لے جاتے ہیں کبھی کبھار بچوں کو، تو کبھی کبھار لے جانا، مندر میں جو مزہ آتا ہے وہ مسجد میں کہاں ہے؟ مسجد میں تو پرانے زمانے میں تو عورتیں ہی مسجد میں نہیں جاتی تھی، تو سارا فن تو یہیں سے ختم ہو گیا۔ اب چلو مسجد میں عورتیں بھی آتی ہیں تو اس طرح تو ان کو تو عبائے شبائے پہن کے اور سر ڈھک کے آنا ہوتا ہے، تو وہ تو پھر مزہ پھر سارا فوت ہو گیا۔ اس کے مقابلے میں ذرا مندر میں جیسے عورت تیار ہو کے جاتی ہے، اس کی ذرا ساڑی دیکھو اور اس کے آگے کا پیچھے کے بلاؤز کے اندر جو کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے وہ تو مزے کی جگہ تو وہی ہے۔ پھر کھانے کو وہاں پہ طرح طرح کے جو ہے وہ مل رہے ہوتے ہیں، اور پھر شیطان کا ننگا ناچ وہاں پہ جو چل رہا ہوتا ہے، تو مزیدار جگہ تو وہی ہے۔ تو پھر وہی زیادہ انسان کو پسند ہوتا ہے، وہی دین جس کے اندر اس کو لذت زیادہ آ رہی ہو۔ تو اب ہم بس ترجمہ کریں گے، آج بہت زیادہ گفتگو ہوئی، اور وہ اس لیے کہ کل بہن نے ایک سوال کیا تھا جس کا تعلق ان سب باتوں سے تھا، تو کہیں نہ کہیں مجھے لگا کہ چلے آج کا ایک دن لوگوں کے سوالات جو ایسے ہوں، کیونکہ ہم نے ذرا اس دورہ ترجمہ قرآن کو کافی مختصر رکھا ہوا ہے، میں نے عام طور پر میں اتنا مختصر نہیں کرتی ہر سال، لیکن اس سال ریکارڈ کرنے کی وجہ سے کہ صرف ترجمہ بھی ہم کرتے ہیں تو بہت وقت چلا جاتا ہے، اور ہم یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو اس کو کم سے کم وقت میں کیا جائے، اور کہیں اگر کسی بھی وقت مجھے ضرورت محسوس ہوگی کہ ان سوالوں کو جواب دینے کی ضرورت ہے، ان سوالوں کے جواب کو ریکارڈ کرنے کی ضرورت ہے، تو ہم کر لیں گے، ورنہ ہمیں اگر لگے گا کہ نہیں اس میں ایسی کسی جواب سوال کی ضرورت نہیں ہے، یہ ڈیبیٹ صرف انسانوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ہوتی ہیں، اصل میں جب کسی کے دل میں سوال ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے انتظام کرتا ہے ہدایت کا، اگر انسان نے صحیح معنی میں تحقیق کی ہو۔ تو آیت نمبر 27 سے آگے ترجمہ کرتے ہیں، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، ان کو آدم کے دو بیٹوں کا قصہ سچائی کے ساتھ بتاؤ، اذ قربا قربانن، جب ان دونوں ایک ایک قربانی کی، جب ان دونوں نے قربانی کی، فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر، بس ایک کی قربانی قبول ہو گئی لیکن دوسرے کی قربانی نہ ہوئی، قال لأقتلنک، جس کی قبول نہ ہوئی وہ کہنے لگا میں تمہاری جان لے کر رہوں گا، قال انما یتقبل اللہ من المتقین، جواباً اس نے کہا اللہ تو قربانی صرف متقیوں کی قبول کرتا ہے، لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اور اگر تم نے مجھے مارنے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھایا، ما انا بباسطی یدی الیک لاقتلک، تو پھر میں بھی تمہیں قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، انی اخاف اللہ رب العالمین، کیونکہ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، میں تو یہی چاہوں گا کہ میرا گناہ اور اپنا گناہ دونوں تم ہی لے کر لوٹو، فتکون من اصحاب النار، اور دوزخیوں میں شامل ہو جاؤ، وذالک جزاء الظالمین، اور ظالموں کی یہی سزا ہے، فطوعت لہو نفسہ قتل اخیہ، آخر کار اس کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر لیا، آخر کار سے مطلب پتہ نہیں کتنی دفعہ اس کے دل میں یہ آیا ہوگا کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اللہ نے کتنے ہدایت کے اسباب اس کے لیے کہ وہ یہ کام نہ کرے، ان نسل انسانی میں پہلا قتل ہونے جا رہا تھا، پہلی لاش ہے اس کو ٹھکانے لگانا ہوگا اس کے بعد، تو آگے پھر اللہ تعالیٰ نے کسی طرح اس کو سمجھایا، فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اس نے اسے قتل کر دیا اور نامرادوں میں شامل ہو گیا، فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ، پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو اس کے سامنے زمین کو کھودنے لگا، لیُرِیَہُ کیف یواری سوءۃ اخیہ، تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے ٹھکانے لگائے، قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، وہ بولا ہائے افسوس، کیا میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ فاواری سوءۃ اخی، کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا سکتا، فاصبح من النادمین، اس طرح یہ سب کر کے وہ بڑا شرمندہ ہوا، یعنی ہمارے یہاں بھی وہ جیسے لوگ تجوید پڑھنے آتے ہیں
تو پہلے تو وہ بہت غلطیاں کرتے ہوتے ہیں، بس 2-4 دفعہ ان کو جب سمجھا دیا جاتا ہے اور ان کو ذرا اچھے طریقے سے ان کا آبزرویشن 2-4 دفعہ میں تو نہیں ہوتی لیکن بن جاتی ہے آبزرویشن، تو بھول جاتے ہیں کہ کبھی ان کو اس طرح سے نہیں آتا تھا، انسان بہت جلدی بھولتا ہے۔ تو جیسے اس کو اس وقت تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ لاش کو ٹھکانے کیسے لگاؤں، تو بعد میں اس کو لگا کہ یہ تو میں تو یہ کام کر سکتا تھا کہ میں اس کبے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنی بھائی کی لاش کو خود ہی ٹھکانے لگا دیتا، یہ تو بہت کامن سی بات تھی، ایسے کر کے دبا دیتا انسان کو۔ لیکن پہلے انسان، یعنی ہر چیز جو نسل انسانی نے سیکھی ہے اس کی ہدایت یا تو اللہ کی طرف سے آئی ہے یا اس کی ہدایت شیطان نے آ کے انسانی شکل میں لوگوں کو سکھایا ہے کہ کیسے بت بنتے، کیسے پوجا ہوتی ہے، کیسے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، کیسے مرد اور عورت کے درمیان جو آج جس جگہ انسان کھڑا ہوا ہے، ایک مرد سے اور ایک عورت سے اور ایک مرد عورت سے کسی غلط طریقے سے کیسے سیکس کرتا ہے، یہ سارے طریقے انسان کو شیطان نے سکھائے، کیونکہ انسان ایسا نہیں ہے کہ اس کو بیٹھے بیٹھے پتہ چلے کہ یہ کام کیسے ہوگا۔ تو یہ انسانی کمزوری ہے انسان کے اندر کہ جب ایک دفعہ اس کو کوئی پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہے تو اس کو بات سمجھ آ جاتی ہے کہ ایسے ہوگا۔ من اجلی ذالک، اس قتل کی وجہ سے ہم نے کتبنا علی بنی اسرائیل کے لیے یہ فرمان جاری کر دیا، انہو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا، فکأنما قتل الناس جمیعا، اس نے تو گویا پوری نوع انسانی کو قتل کر دیا، ومن احیاہا، اور جس نے کسی انسان کی جان بچائی، فکأنما احیا الناس جمیعا، اس نے تو گویا پوری نوع انسانی کی جان بچائی، وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور ان کے پاس تو ہمارے پیغمبر واضح نشانیاں لائے تھے، ثم ان کثیرم منہم بعد ذالک فی الارض لمسرفون، پھر بھی ان کی اکثریت زمین میں فساد مچانے والوں کی تھی۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، بے شک ان لوگوں کی سزا جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑے، ویسعون فی الارض فسادا، اور زمین پر فساد برپا کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کریں، ان یقتلوا او یصلبوا، سزا یہ ہے کہ انہیں بے دردی سے قتل کیا جائے یا سولی دیا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا مخالف سمتوں سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں، او ینفوا من الارض، یا ملک بدر کر دیے جائیں، ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ تو دنیا میں ان کی رسوائی ہوگی، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں تو بہت بڑا عذاب ہوگا۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، قرآن سخت سزائیں بتا رہا ہوتا ہے لیکن اس کے بعد ایگزیمپٹ کر رہا ہوتا ہے کہ تسنیہ ہیں کہ بھئی یہ لوگ اگر استثناء جیسے کہتے ہیں استثناء کر رہا ہوتا ہے کہ یہ اگر کوئی انسان توبہ کر لے، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قبل، ابھی اسے پکڑا نہیں گیا تھا اس جرم کے لیے، ابھی تلاش تھی کہ یہ کون ہے جو بچوں کا قتل کر رہا ہے، اس سے پہلے کسی نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا کہ اپنا جرم قبول کر لیا، ان تقدروا علیہم، تو سوائے ان کے جو پکڑے جانے سے پہلے توبہ کر لیں، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس جان لو کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کا قرب تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس مقصد کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہ جو تم ہمارے تصور ہیں کہ جی فلاں چیز کو وسیلے کے طور پر اور فلاں چیز کو وسیلہ، اس کو وسیلہ بنا لیں، اصل وسیلہ کیا ہے؟ اصل وسیلہ تو یہی ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اور مجاہد فی سبیل اللہ اللہ کا سب سے بڑا ولی ہوتا ہے، اور وہ اللہ سے جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، رد نہیں کرتا۔ جب کوئی انسان اللہ کے راستے میں ایسا جہاد کر رہا ہو جو کرنے کا حق تھا اور اس نے کرنے کا حق اپنے حد تک تو ادا کیا ہو، یہ نہ ہو کہ اس نے بھی ڈنڈی ماری ہو، اور اس کے علاوہ اگر کبھی کسی چیز میں وسیلہ پیش کیا جانا ہو تو انسان اپنے نیک اعمال کا وسیلہ، ایسے ہی اعمال جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی صورت میں اس نے کیے تھے اور اس پر اس نے بڑی تکلیفیں اٹھائی تھیں، اس کی ہڈی بوٹی الگ کر دی گئی تھی، یہ عمل وہ اللہ کے سامنے رکھے کہ اللہ میرا فلاں عمل اگر تیرے ہاں مقبول رہا
اور وہ پتہ ہوتا ہے انسان کو کہ میں نے یہ کام اللہ کے لیے کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ وہ جو بنی اسرائیل کے 3 اشخاص کا قصہ ہے کہ جس کے اندر انہوں نے اپنے اپنے نیک عمل کو رکھا، اور وہ پہاڑ کی جس چٹان کا جو میں تھے، اور وہاں کسی پتھر سے بڑے جو ہے وہ اس کا راستہ باہر نکلنے کا بند ہو گیا تھا، تو تھوڑا تھوڑا کر کے کھسکا اور وہ باہر نکل آئے. تو اللہ تعالیٰ اس طرح انسان کی مدد کرتا ہے. جب انسان کسی مچھلی کے پیٹ میں چلا جائے، کسی غار میں بند ہو جائے، اور اس کو پتا ہو کہ اب میری مدد کوئی نہیں کر سکتا، تو ایسے میں کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے؟ اس کو اپنے ان اعمال کی ضرورت پڑتی ہے جو اس نے بڑی محنت کر کے اللہ کے لیے کیے ہیں. تو ایسے اعمال ہمارے اکاؤنٹ میں ہونے تو چاہیے پہلے. اس کے علاوہ قرآن کیونکہ کہتا ہے کہ فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے ناموں کے حوالے سے اللہ سے مانگو. تو ان کا بھی وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، جس کو ہم پھر یہ ہمارے یہاں فلسفہ آیا کہ جی اسم اعظم، اور پھر اسم اعظم کے حساب سے ہم دعا کرتے ہیں، تو اللہ چاہے گا تو قبول کرے گا. لیکن سب سے بڑا وسیلہ انسان کی ذاتی زندگی، اللہ کے راستے میں جہاد، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اب اسی سفر کے اندر اس کے کیے ہوئے وہ اعمال جو اس نے اللہ کی رضا کے لیے کیے ہوں. تو لعلکم تفلحون، شاید کہ تم فلاح پاؤ. ان الذین کفروا، جہاں تک کافروں کا تعلق ہے، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ، خواہ ان کے پاس زمین بھر دولت ہو اور وہ اپنی ہی اتنی ہی مزید بھی، لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ، اور وہ قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اسے فدیہ میں پیش کریں. ما تقبل منہم، تب بھی ان کی یہ پیشکش قبول نہیں کی جائے گی. بلہم عذاب علیم، اور ان کے لیے تکلیف دہ عذاب ہوگا. یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منہا، وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں لیکن وہ وہاں سے نکلنے والے نہیں. بلہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہوگا. والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والے مرد اور عورت دونوں کا ہاتھ کاٹ دو. جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، ان کے کیے کی سزا اور ان کی طرف سے سمان عبرت کے طور پر. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے. اب یہ کاٹ دو سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ جہاد کرنے کا حکم تو ہمارا ہے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے کریں گے، لیکن جہاں اسلامی سزائیں ہیں تو جو با اختیار لوگ ہیں یہ ان کا کام ہوگا، ہم نہیں کریں گے یہ کام. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے. فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح، البتہ جو اپنی زیادتی کے بعد توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے. فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، تو یقین ہے کہ اللہ بھی اس کی توبہ قبول کرے گا. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے. یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، وہ جسے چاہے گا سزا دے گا اور جسے چاہے گا معاف فرمائے گا. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یا ایھا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اے پیغمبر آپ کو کہیں غمگین نہ کریں وہ لوگ جو کفر میں پھرتیاں دکھا رہے ہیں. یعنی ہمارا بھی یہی حال ہے، ہم جب ان کو دیکھتے ہیں کامیاب ہوتے ہوئے، دنیا بناتے ہوئے، تو ذرا سی دل میں ایک تھڑتھڑاہٹ تو آتی ہے. قریب سے ایک شوں کر کے کوئی برانڈ کی گاڑی گزرے اور ہماری گاڑی کہیں جو ہے وہ کھڈے میں گھس گئی ہو، یا اس کا ٹائر پنکچر ہو گیا ہو، یا وہ کسی کمی کی وجہ سے وہ چل نہ رہی ہو، تو انسان تھوڑی دیر کے لیے تو اس کو سمجھ آ جاتا ہے دنیا کا کھیل. تو من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، ان لوگوں میں سے بھی جن کی اگرچہ دل تو نہیں مانتے مگر وہ زبان سے آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں. ومن الذین ہادوا، اور یہودیوں میں سے بھی سماعون للکذب، یہ جھوٹی باتیں کان لگا لگا کر سننے والے ہیں. سماعون لقوم آخرین، اور یہ تمہاری باتیں ان لوگوں کی خاطر سنتے ہیں لم یاتوک، جو تمہارے پاس نہیں آئے. یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ، جو اللہ کی کتاب کے الفاظ کے موقع محل طے ہو جانے کے بعد بھی ان میں تحریف کرتے ہیں. یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ، وہ کہتے ہیں اگر تمہیں ایسا کہا جائے تو مان لینا.
وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا، اور اگر تمہیں کہیں اور کچھ اور کہا جائے تو دور رہنا. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اور جس کو اللہ فتنے میں مبتلا کرنے کا ارادہ کر لے، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو تمہارے پاس اللہ کے مقابلے میں ہرگز کوئی اختیار نہیں ہوگا کہ اسے فتنے سے نکال لو. ہدایت اور گمراہی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی عدل والا ہے. اس سے ہم کبھی یہ توقع نہیں کر سکتے کہ کوئی ہدایت جو ہے ڈیزرو کرتا تھا اور اللہ نے اسے گمراہ کر دیا. تو اللہ تعالیٰ بڑے موقع دیتا ہے انسان کو کہ انسان واپس آ جائے. جیسے نوح علیہ السلام کی قوم کو 950 سال تک اللہ کا ایک ولی جو ہے وہ بلاتا رہا، اولو العزم من الرسل. تو ایسے بہت سے یعنی ان کی شائن نزول میں واقعات ہیں کہ وہ فیصلہ جو ہے وہ ایک یہودی کے پاس جاتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور پہلے سے طے کر لیتے کہ جہاں یہ حکم ملے وہاں سے حکم لے لینا. تو اب میں ان کے جو واقعات ہیں ظاہر ہے اس میں نہیں جاؤں گی، بس ہم ترجمہ کریں گے. تو فلن تملک لہ من اللہ شیئا، تو تمہارے پاس اللہ کے مقابلے میں ہرگز کوئی اختیار نہیں ہوگا کہ اسے فتنے سے نکال لو. اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہی وہ لوگ ہیں اللہ نہیں چاہتا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے. لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں تو رسوائی ہے ہی، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا. سماعون للکذب اکالون للسحت، یہ کان لگا لگا کر جھوٹی باتیں سننے والے، جی بھر بھر کر حرام کھانے والے ہیں. فَإِن جَاءُوكَ، اور اگر یہ تمہارے پاس اپنا کوئی مقدمہ لے کر آئیں، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو تمہیں اختیار ہے کہ ان کے درمیان فیصلہ کرو یا مقدمہ سننے سے انکار کر دو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی جا رہی ہے کہ آپ کو اگر لگے کہ یہ جو شرارتی قسم کے لوگ ہیں اور کسی شرارت کے ساتھ جو ابھی اوپر میں نے بیان کی اس کے ساتھ آئے ہیں، تو آپ سننے سے انکار کر دیں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا ان کے بارے میں کہ انتہائی نرم خون کا مزاج تھا، اور ہر ایک کے ساتھ وہ جو بھی بن پڑتا اس کے ساتھ وہ اپنے تئیں کوشش کرتے کہ اس کو جو بھی اس کے ساتھ نرمی سے بات کی جا سکتی ہے کی جائے. ہم نہیں کرتے. ہمارے پاس جب سوال آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس سوال کو جواب دینا ہے نہیں دینا، تو ہم ٹھینگا دکھا دیتے ہیں. اور اگر تم فیصلہ کرنے سے انکار کرو گے تو یہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے. وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور اگر تم فیصلہ کرو تو بغیر کسی دباؤ کے عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا. ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ عدل کرنے والوں کو محبوب کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ممکن ہی نہیں تھا کہ عدل کے بغیر کوئی کام کرتے، لیکن تبا میں ان کے جو بہت ہی زیادہ جو لنت لہم، جیسے پیچھے ہم نے قرآن میں کہا تھا کہ فبیما رحمت من اللہ لنت لہم، یہ جو آپ اتنے نرم خو ہیں اس کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ بڑا بینیفٹ لے لیتے ہیں اس چیز کا. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، اور تورات کے ہوتے ہوئے یہ آپ کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے کیوں کراتے ہیں. فیما حکم اللہ، اس میں تو اللہ کے واضح احکام ہیں. ثم یتولون من بعد ذلک، آپ سے فیصلہ لینے کے بعد تو وہ اس سے پھر بھی جاتے ہیں. وما اولئک بالمؤمنین، اور یہ ماننے والے بھی نہیں ہیں. یعنی وہ تورات میں ان کے پاس حکم ہے، لیکن آ جاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پہلے سے طے کرتے ہیں. یہودی بھیجتے ہیں جس کو کہ بھئی اگر یہ حکم ملے تو قبول کرنا. ان کے یہاں کسی شخص نے زنا کیا، ان کی کوئی بار اثر جو ہے وہ مرد تھا یا عورت تھی، تو اس نے جب زنا کیا تو انہوں نے کہا کہ ان کی تو رجم کی سزا ہے، تو اگر یہ نبی کوئی اور حکم دیں تو لے لینا، ورنہ پھر ٹھینگا دکھا کے ان کو بھی آ جانا کہ ہم نہیں مانتے. جیسے ہمارے ہاں بھی مسلمان اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں. تو انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، یقیناً ہدایت اور روشنی سے بھری ہوئی تورات ہم نے ہی اتاری تھی. یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا، اور اللہ کے فرما بردار پیغمبر اسی کے مطابق یہودیوں کے درمیان فیصلہ کیا کرتے تھے. والربانیون والاحبار، اور ان کے مشائخ اور علماء بھی یہی کرتے تھے. بما استحفظوا من کتاب اللہ، اس لیے کہ وہ تو اللہ کی کتاب کے محافظ مقرر کیے گئے تھے. وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ خود اس پر گواہ بھی تھے.
فلا تخشوا الناس واخشونی، پس اے مسلمانوں تم لوگوں سے ڈرنے کے بجائے مجھ سے ڈرو۔ اب رک کے ہم کہیں گے تو کہیں گے وخشون، ولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیات معمولی دنیاوی فائدے کے عوض نہ بیچو۔ ومن لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، اور جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہ کریں وہی تو کافر ہیں۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، اور ہم نے بنی اسرائیل کے لیے تورات میں یہ حکم لکھ دیا تھا، ان النفس بالنفس، کہ جان کے بدلے جان، والعین بالعین والانف بالانف، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن والسن بالسن، اور جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، والجروح قصاص، اور ناک کے آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، اور جان کے بدلے جان، یعنی ہر، اور پھر جروح قصاص، یہ ترجمہ یہاں یہ ہوگا کہ تمام جو کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے، سوری، والاذن بالاذن، میں پیچھے سے دوبارہ ترجمہ کرتی ہوں کہ ان النفس بالنفس، جان کے بدلے جان، والعین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف، ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن، کان کے بدلے کان، والسن بالسن، دانت کے بدلے اور دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص، اور تمام، بلکہ تمام زخموں کا قصاص ہوگا۔ فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، اور جو کوئی بھی اپنا حق قصاص چھوڑے گا تو وہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ ومن لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، اور جو کوئی بھی اپنا اور جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہ کریں وہی تو ظالم ہے۔ یہ ہمیں سنایا جا رہا ہے کہ اگر آج ہم قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تو ہم ظالم ہیں۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِیسیٰ ابْنِ مریم، اور ہم نے انہی کے نقش قدم پر عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، اور وہ تصدیق کرنے والے تھے، مصدق تھے کس چیز کے؟ جو کچھ ان سب کی تصدیق کرتے ہوئے جو تورات میں سے ان کے سامنے موجود تھا۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، اور ہم نے اسے انجیل بھی عطا کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور وہ کتاب بھی اپنے سامنے موجود تورات کی تصدیق کرتے ہوئے آئی تھی۔ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور وہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے رہنمائی اور نصیحت تھی۔ ان کو بھی یہی حکم دیا تھا کہ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اور انجیل والوں، عیسائیوں کو بھی چاہیے کہ اللہ کے اس جو بائبل ہے اس میں جو کچھ نازل کیا ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو اللہ کی نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی تو فاسق ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور اے پیغمبر ہم نے تم پر بھی سچائی پر مبنی کتاب اتاری ہے۔ اب ہمارا ذکر ہو رہا ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمنا علیہ، جو اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، باقی کتابوں کے لیے بھی یہی شان تھی مگر یہ نئی شان ہے قرآن کی کہ مہیمن، اور ان پر نگہبان ہیں۔ ہم قرآن کے کسی حکم کو ان کتابوں سے تو چیک نہیں کریں گے لیکن ان کتابوں کے ہر حکم کو قرآن سے چیک کریں گے۔ قرآن سے وہ قرآن ٹیلی کرے گا کہ ایسا ہے تو ہم کہیں گے کہ ہاں یہ اللہ کی طرف سے ہے حکم۔ تو فَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، پس تم بھی اللہ کی نازل کردہ قانون کے مطابق ہی فیصلے کرو۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اور اپنے پاس آ جانے والے حق کو چھوڑ کر ان کی خواہشات پر نہ چلو۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر ایک گروہ کے لیے ایک دستور اور طرز عمل مقرر کیا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی گروہ بنا دیتا۔ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، لیکن اللہ تمہیں دیے گئے احکامات کے ذریعے آزمانا چاہتا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، پس نیکیوں میں آگے بڑھو۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، تم سب کا آخر کار لوٹنا تو اللہ ہی کے طرف ہے۔
فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، تب وہ تمہیں بتلائے گا کہ تم کن کن چیزوں میں اختلاف کرتے رہے۔ وَأَنِحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور تم ان کے درمیان اللہ کی نازل کردہ قانون کے مطابق ہی فیصلے کرو۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا۔ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور ان سے بچتے رہنا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہاری طرف اللہ کی نازل کردہ کسی قانون سے تمہیں پھسلا دیں۔ اور کیسے کیسے پھسلاتا ہے انسان؟ دنیا دکھاتا ہے اپنی اور آپ پھسل جاتے ہیں۔ وہ عورتیں اپنا جو جسم کا حصہ عیاں کرتی ہیں، انسان پھسل جاتا ہے۔ تو انسانی کمزوریاں جو ہیں وہ آڑے آ جاتی ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ، اور اگر یہ نہ مانے تو تم یاد رکھنا، انما یرید اللہ ان یصیبہم ببعض ذنوبہم، بے شک اللہ چاہتا یہ ہے کہ انہیں ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے مصیبت میں ڈالے۔ تو جو فلسفہ ہم پیش کرتے ہیں نا کہ بھئی شامت اعمال، اللہ سے جب ہم توبہ نہیں کرتے، ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہمارا کوئی جرم ہے، تو وہ شامت اعمال آڑے آ جاتی ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، بے شک لوگوں کی اکثریت نافرمان ہے۔ اَفَحُکْمَ الْجَاہِلِیَّةِ یبغون، بھلا کیا یہ جاہلیت کا فیصلہ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی اسلام سے پہلے کا جو دور ہے وہ جاہلیت کہلاتا ہے، کہ جب یعنی فترت وحی کا زمانہ تھا، لوگ انتظار کر رہے تھے، کعبے کی دیواریں پکڑ پکڑ کے رو رہے تھے، کہیں سلمان فارسی جو ہیں وہ اپنا گھر چھوڑ کر نکلے میں، کبھی ایک جو ہے رہبائی کے یہاں، کبھی دوسرے راہب کے گھر، وہ جی دین حاصل کرتے جا رہے ہیں، لیکن ابھی بھی ان کو جو جوابات ہیں وہ نہیں مل رہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا سفر اور پتہ نہیں کتنے ہوں گے جنہوں نے اپنے گھر چھوڑے ہوں گے اس کے لیے، اس سفر کے اندر ہم بھی ان میں سے ایک ہیں، لیکن ہم تو بہت ہلکے درجے میں، اللہ تعالیٰ نے اسلام کے دائرے کے اندر ہی ہم کو کہیں نہ کہیں جو ہے ہمیں دنیا نہیں چھوڑنی پڑی اپنی، ایسے جیسے سلمان فارسی نے چھوڑی، ہجرتیں ایسی نہیں کرنی پڑی جیسی انہوں نے کی۔ تو ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، حالانکہ جو لوگ یقین رکھتے ہوئے، ان کے لیے اللہ سے اچھا فیصلہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ جو لوگ بھی یقین رکھتے ہوں اللہ پر، اللہ کی کتاب پر، اللہ کے رسول پر، اور یہ آنکھ بند کیا ہوا ایمان نہ ہو، یہ نہ ہو کہ اپنے ماں باپ کا جو موروثی عقیدہ ہے انہوں نے اپنے ماں باپ سے لیا، ہم نے وہ لیا ہو، بلکہ ہم نے وہ تحقیقی سفر کیا ہو، ہم نے جو ہے انٹلیکچولی اللہ کو ماننے کے سارے دلائل جو ہیں ان کے اوپر غور کیا ہو، اپنی زندگیاں لگائی ہوں، اور یہ سب ایک خاموش سفر ہوتا ہے۔ انسان سوال کسی سے بھی نہیں کرتا، سوال اس کے دماغ میں ہوتے ہیں، اور جو ہدایت پانے والے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ ان سوالات کے جوابات حاصل کرتے رہتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل کو پوری جو ہے قوت کے ساتھ جما دیتا ہے کہ اسلام سے بڑا حق کوئی نہیں، اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہ ان کے دل کی آواز ہوتی ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ اور پھر جب وہ قرآن پڑھتے ہیں، اس کی شریعت کو دیکھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہیں، تو کہتے ہیں محمد الرسول اللہ۔ اب یہاں آ کے ایک گرہ لگ جاتی ہے جسے ہم کہتے ہیں عقیدہ، ان کا عقیدہ اب مضبوط ہو گیا، یہ اللہ کے اب خاص بندے ہوتے ہیں، جس نے یہ محنت کر لی ہو، اللہ اس کو پھر کہتا ہے کہ اب تم نے یہ کام کیا کرنا ہے، تم نے یہ جو تمہیں انرجی مل گئی ہے، اس انرجی کو تم نے دوسروں تک پہنچانا ہے، اب دوسروں کو قائل کرنا ہے، پکڑ پکڑ کے لانے کے لیے اب رسول نہیں آئیں گے، اب تم نے یہ دین کا کام کرنا ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست مت بنانا۔ ان کی دوستی جس کے ساتھ ہوگی کیا کریں گے؟ دوست کو وہ کہتے ہیں نا کہ ہر انسان جو ہے وہ اپنے دوست کے مذہب پہ ہوتا ہے، تو آپ کا دوست پھر وہ آپ آج تو یہودی وہ دیکھیں نا، وہ جی جیفری ایپسٹین جو تھا وہ دوست تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کہتا رہے کہ جی وہ کوششیں کرتا رہے کہ یہ فائلز سامنے نہ آئیں، ایک دم ابھی پچھلے دنوں میں پچھلے مہینے جو ہے کتنا شور مچا تھا کہ جی یہ فائلیں آنے والی ہے، پھر ایک دم سے کیا ہوا؟ ایک دم سے یہ ہوا کہ جی وہ نیتن یاہو آیا ملنے کے لیے، اور سیکرٹ میٹنگ ہوئی، اور اس کے بعد جی وہ فائلیں تو دب گئیں، اور ٹرمپ جو ہے وہ ایک غنڈہ بن کے دنیا کے سامنے آ گیا۔
تو آپ کو یہ سب لنک آپ جمع نہ کرتے ہوں تو بڑی حیرت کی بات ہے. ہم تو بڑے آرام سے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح انہوں نے آ کے اب کیا کیا دھمکیاں دی ہوں گی اس بیچارے کو. تو وہ اپنے طور پر تو کہتا ہے میں تو بس اس کے جہاز میں نے سفر کیا ہے. وہ جو جزیروں میں جانے والے خاص ہیلی کاپٹرز یا جہاز ہوتے تھے، تو وہ تو جو اس میں بیٹھتا ہے وہیں سے کھیل شروع ہو جاتا ہے اس پوری جو کھیپ کا. تو ان کو آپ نے دوست بنا لیا کسی عیسائی کو، تو بس اب وہ کس طرح آپ کو اپنے ڈھپ پر لے کے جائیں گے. سب سے بڑی آسانی تو وہ یہ دیتے ہیں کہ بس تم کلمہ پڑھ لو عیسائی، تمہارے تمام گناہ معاف. کس کو نہیں چاہیے یہ عقیدہ بھائی؟ اگر اسلام مجھے نہ ملا ہوتا اور یہ مجھے کوئی آفر کرتا تو میں تو کہتی دنیا میں سارے مزے کرو، اس کو لوٹوں، اس کو جو ہے بینک لوٹوں. چلو کسی انسان کو نہ بھی لوٹے، انسان بینکوں کو لوٹے اور زندگیاں وہ بینکرپسی کرے اور زندگیاں مزے سے گزارے. اگر اللہ نہ ہو، رسول نہ ہو جو ہمیں یہ بتائے کہ یہ کتنا بڑا کرپشن ہے. تو بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور تم میں سے جو کوئی بھی ان سے دوستی کرے گا تو اس کا شمار انہی میں ہوگا. ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالموں کو کبھی راہ نہیں دکھاتا، سیدھی راہ نہیں دکھاتا، ہدایت کی راہ نہیں دکھاتا. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، تو جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے تم ان کو دیکھو گے. یسارعون فیہم، وہ لپک لپک کر اس میں گھستے ہیں. یقولون، یعنی لپک لپک کر ان میں گھستے ہیں. یعنی ان کو تو آفر چاہیے ہوتی ہے نا کہ ان کے پاس زیادہ اچھی آفر ہے، وہ وہاں پہنچتے ہیں. یقولون نخشا ان تصیبنا دائرہ، سمجھتے ہیں ہمارے ان سے راہ و رسم اس لیے ہیں کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ ہم کسی مصیبت میں نہ پھنس جائیں. جیسے ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ بھئی سب سے بنا کے رکھو، اب ہمارا باس جو ہے وہ اس طرح ہے تو اب کیا کریں. فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ، کیا عجب اللہ مسلمانوں کو فتح عطا کر دے یا اپنی طرف سے کوئی اور صورتحال پیدا کر دے. فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، تو جو کچھ وہ اپنے دل میں لیے بیٹھے تھے ان پر نادم ہو جائیں. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اس وقت ایمان والے ایک دوسرے سے کہیں گے أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، کیا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے بڑے زور و شور سے اللہ کی قسمیں کھائی تھیں کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں. حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرین، ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ گھاٹے سے دو چار ہوئے. یعنی کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن سے انسان کے تمام اعمال ہبط ہو جاتے ہیں. بڑا برا موڑ ہوتا ہے جہاں سارے اعمال ہبط ہو جائیں. ان میں ایک تو یہ موقع ہے، ایک ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ نے اپنے آپ کو لانے کی کوشش کی اور آپ کو نبی جو ہے وہ اس کے اندر کوئی نبوت کی کوئی علامت نظر ہی نہیں آ رہی. ان کی شخصیت آپ کو اپنے جیسی، اپنے باپ دادا جیسی شخصیت نظر آ رہی ہے. آپ اتنا ہلکا لیں اللہ کے رسول کو، اور اب آوازیں کہ جی حدیث میں ہی تو ہے نا، یا حدیثوں کو بھی ہم رد کرتے ہیں. تو سارے اعمال ہبط. کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے اور آپ بیٹھ کے اپنے وہاں کوئی آپ کے کسی باس نے آپ کو بلایا ہوا ہے میٹنگ میں اور آپ بے غیرت بن کے چپ کر کے سن رہے ہیں. ہم کیا کریں؟ یہ ایک ایسا موقع ہے کہ جہاں اگر کوئی آپ کے باپ کو کہتا، گالی دیتا تو آپ چپ کر کے سنتے. آپ کو گالی دیتا آپ چپ کر کے سنتے، کچھ نہیں تو آپ غصے سے اٹھ کے چلے جاتے. جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ اگر کہیں ایسی باتیں ہو رہی ہوں تو اٹھ کے چلے جاؤ. ہمت ہے تو ان کا منہ توڑو ان کا، کہ ان کی ہمت کیسے ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. یہ بھی فلسفہ میں نے ڈاکٹر عبدالسمیع سے ہی سیکھا تھا سالوں پہلے، کہ وہ یہ اکثر سکھاتے ہیں یہ مسئلہ کہ کوئی ہم سے یہ پوچھے، کہیں کسی ڈیبیٹ میں ہم بیٹھے ہیں اور وہاں کوئی ہم سے یہ پوچھے کہ بھئی اگر کوئی کسی انسان کا قتل کیا جائے تو کیسے، جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ قتل آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، اور زخموں کے بدلے وہی جو جیسا زخم ہے ویسا ہی اس سے قصاص لیا جائے گا، یہ اللہ کی کتاب ہی بتا رہی ہے. تو آپ کہیں گے کہ بالکل ایسا ہی ہے کہ کوئی قتل کرے گا اس کے بدلے ہم بھی قتل کریں گے. وہ بہت برا گناہ ہے یہ کہ کوئی انسان کسی کو قتل کرے. ہم نے بتایا کہ 4 گناہوں میں سے ایک ہے کہ کوئی کسی مومن کو قتل کرے جس پر قرآن میں بے حساب سزاؤں کا ذکر ہوا ہے، یعنی کسی صورت میں اس کو معاف نہیں کیا جائے گا، ایسا گناہ.
کسی صورت میں، یعنی ان سزاؤں کا مطلب یہ ہے، ان میں سود ہے، شرک ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی. تو اگر کوئی یہ پوچھے آپ سے کہ یہ کام آپ کے نبی نے کیا، اب انسان سچ لبرل ہوگا تو کہے گا کہ اچھا، تو پھر ان کے لیے بھی وہی معاذ اللہ سزا. لیکن اللہ والا ہوگا اور اس کو یہ بات سمجھ آتی ہوگی کہ یہ جو آپ کے لیے ٹریپ تیار کیا گیا تھا کہ آپ اللہ کے رسول کے اوپر انگلی اٹھانے میں ان کی مدد کریں، پھر آپ کی ہی کیا ہوگی، پھر آپ کو ہی پاکستان سے نکالا جائے گا. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی تو کر کے دیکھیں. کیسے ساری تنظیمیں، آپ کو آسیہ نام تھا اس عورت کا غالباً، ملونہ، اور جس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں کہ جو ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں ان کو نکالتے ہیں، نکال کے باہر کرتے ہیں. اور کہیں کوئی ان کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے ایسے اسکیچز بنا رہا ہوتا ہے اور ایسی توہین آمیز ان کے لیے، تو ان کو خوب ان کی مارکیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، آپ ہی مارکیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں ان کی. تو آپ اگر چپ کر کے بیٹھے ہیں تو پھر یہ بہت بڑا کوسچن مارک ہے آپ کے دین پر. تو سارے اعمال ہفت. تو وہ سمجھایا کرتے تھے کہ آپ یہ کہیں اس وقت کہ اگر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، مجھے نہیں پتا، میں تحقیق کروں گا. وہ کہتے ہیں کہ 700 مردوں کو جا کے قتل کیا، اور وہ تورات کے حکم کے مطابق کیا. ابھی ہم نے پیچھے آیت پڑھی، حضرت سعد سے اس کا فیصلہ لیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ ان کے ساتھ کیا. تو اس کی جو دشمنی یہودیوں کے دل میں تھی اور ہے، یہ انہی کی بیوائیں تھیں جنہوں نے اپنے بچے بڑے کیے اس پوری انرجی کے ساتھ، کہ جنہوں نے پھر حضرت عمر کا جو شہادت کس کے، یہ ایک یہودی تھا، یہ انہی عورتوں کے پیدا کیے ہوئے بچے بڑے ہوئے تھے جنہوں نے اس دشمنی کو، جو ہے ہمارے یہاں بڑی فیمس موویز ہوتی ہیں ایسی جس میں اس طرح کی دشمنی میں انسان بدلہ لیتا ہے، تو انہوں نے کیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایسا کیا تو ہمارا جواب یہ ہو تو بالکل صحیح کیا، کیونکہ ہم نے ان کو اللہ کا رسول مانا ہے. اگر یہ گواہی ہم نہیں دے سکتے اور کلمہ پڑھ رہے ہم، تو یہی ہیں ہمارے وہ اعمال جو ہفت ہو گئے ہیں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اصل دین ہے ہمارے لیے. اللہ کو تو وہ عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں جی، وہ بدھ مذہب والے بھی مانتے ہیں، ہندو بھی مانتے ہیں، نام الگ الگ ہوں گے سب، اور بھی بہت سے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں. مسئلہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے. تو ہمیں کم از کم اتنی شرم ہونی چاہیے. وہ ایک دفعہ جب وہ ایک نوجوان لڑکے نے، غالباً فرانس میں ہوا تھا، کہ جس کو قتل کیا تھا اس نے، جس نے، وہ جو ایک پروفیسر تھا جو کلاس میں آ کے ہر روز وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا تھا، اور وہ اس نوجوان بچے نے، غالباً وہ 20s میں ہوگا، جس نے اس کو قتل کیا تھا. تو اس زمانے میں قریب 4-5 سال پرانی بات ہے، میرے بیٹے نے مجھ سے سوال کیا تھا اس لڑکے کے بارے میں. تو میں نے تو اس کو یہی بات سمجھائی تھی جو مجھے اس وقت سمجھ آئی تھی، اور آج بھی میری وہی سوچ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایسی تعلیم نہیں دیتے کہ انہوں نے یہ کرنا ہے. لیکن اگر کسی مائی کا لال ایسا پیدا ہو گیا کہ تو وہ ماں اس کو اپنے اس بچے پہ فخر کرنا چاہیے کہ جس نے اس کو اس کے انجام تک پہنچایا، جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، چاہے اس کے لیے اسے آن دا اسپاٹ مار دیا گیا، پھانسی کچھ بھی ہو گیا اس کے ساتھ، اس کی جان اللہ کے یہاں قبول ہو گئی. اس ماں کے یہ عمل کہ اس نے اپنے کسی بچے کو ایسی تربیت کی تھی، یا ہو سکتا ہے ماں کی تربیت نہ ہو، بچے کی اللہ نے بچے کو توفیق دی ہو کہ آخرت بنا لے اپنی، تو ہم بچوں کو یہ ترغیب نہیں دیں گے کہ وہ ایسا کام کریں، ایسی تربیت نہیں دیں گے، ان کو ایسے مواقع نہیں دیں گے. لیکن کہیں کسی کے ایمان کا یہ حال ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ابل رہی ہو اس کے اندر، اور اس سے برداشت نہ ہوا ہو کہ کسی نے میرے نبی کو یہ کہہ دیا ہے. یہ تو کبھی ہم کرسچنز کے ہاں دیکھیں نا کہ ان کے ہاں تو حضرت عیسیٰ کے خلاف کبھی کوئی بول کے دیکھے، اس کو سرعام سزا دی جاتی ہے. آپ ملکہ کے خلاف ہی بولیں تو آپ کو ڈیبوٹ کر دیا جائے گا. بھائی یہ تو صرف ہم مسلمان ہیں بے غیرت کہ جہاں کہیں کوئی ایسا کام اکا دکا ہو جائے ہم اس کو بھی چھپاتے ہیں. تو وہ ماں تو بہت عظیم عورت ہے کہ جس کے کسی بچے نے ایسا کام کیا ہو. پاکستان میں کسی فوجی نے ایسا کام کیا ہو، وہ ایک قصہ ہے کہ کسی نے مارا تھا، تو ہم تو اس انسان پہ فخر کریں گے کہ جس نے یہ کام کیا. تو انسان کو احتیاط کرنی چاہیے.
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کلام کرنے سے پہلے ذرا منہ کو کھولنے سے پہلے سوچ لو کس کے بارے میں کلام کر رہے ہو. تو یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، یہی دین ہے. اصل دین تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ ایتھیس کوئی نہیں ہوتے، یہ سارے پاگل بناتے ہیں لوگوں کو. اصل تو یہ مسئلہ ہوتا ہے انسان کا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اے ایمان والو، جو کوئی بھی تم میں سے اپنے دین سے قدم پیچھے ہٹائے گا تو وہ یاد رکھے فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، تو ان قریب اللہ ایسے لوگوں کو لے آئے گا جن سے اللہ پیار کرے گا اور وہ بھی اللہ سے پیار کریں گے. اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، وہ مومنوں کے سامنے بچھے ہوئے اور کافروں سے بڑھ چڑھے ہوئے ہوں گے. یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے. ولا یخافون لومۃ لائم، اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی خاطر جو ہے کو خاطر میں نہیں لائیں گے. اور اللہ سے یعنی دین اللہ سے مراد دین محمدی ہے. اسی کے اوپر سارے مصائب آتے ہیں اور اسی پر جو ہے ساری لڑائیاں ہوتی ہیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کی عنایت ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا جاننے والا ہے. یعنی میں نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے، میں ڈاکٹر عبدالسمیع کو بھی اکثر کہتی ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہلے ملک غلام مرتضیٰ نے دل میں اس کا بیج انہوں نے ڈالا تھا، اور وہ درخت بن کے اس کا پورا جو اسٹرکچر آپ نے سمجھایا مجھے. تو اللہ کی عطا ہوتی ہے کہ ایسے لوگ آپ کی زندگی میں آ جاتے ہیں، آپ ان سے وہ دین تھوڑا تھوڑا کر کے لیتے ہیں، ان سے سوالات. میری ہر ہفتے کی یہ میری ایک روٹین ہوتی تھی کہ میں ان کو فون کرتی اور بس میرے سوالات ہوتے اور وہ اس کے جوابات مجھے سمجھانے کے لیے. یعنی اللہ کی عطا ہوتی ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دیے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو اس کے لیے جزائے خیر دے. بہت بڑا دین کا کام اللہ نے ان سے لیا. یعنی ڈاکٹر اظہار احمد تو مجھے اپنی زندگی میں نہ مل سکے. جب میں 2007 میں آئی ہوں اس طرف، تو ابھی 2010 میں ان کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے بالکل شروع میں. اور تو دو ڈھائی سال ہی میرے جو ہیں وہ اس تحقیق میں ہی گزر گئے. اور 2010 کے بعد پہلی دفعہ، یعنی 2010 کے شروع میں یا 2010 کے درمیان میں میری پہلی دفعہ ڈاکٹر عبدالسمیع سے جو ہے بات چیت ہوئی. اور اس کے بعد وہ ایک تعلیم کا جو اس طرح کا سلسلہ تھا کہ جس میں میرے سوالات تھے اور وہ مجھے اس کے لیے قائل کرتے. باقی ان کے دروس وغیرہ میں سنتی رہتی. اور ڈاکٹر اظہار احمد سب سے بڑا جو ایک سمجھ لیں کہ وہ سب سے بڑی جو چشمہ تھا جس سے ہم آج تک جو ہے ہمیں سحری نہیں ہوئی. آج بھی ان کا کوئی درس لگاتے ہیں تو لگتا ہے ایمان زندہ ہو گیا. تو انما ولیکم اللہ ورسولہ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا جاننے والا ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، مسلمانوں تمہارے یار و مددگار تو اللہ ہے، اس کا رسول اور وہ ایمان والے ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، جو نماز قائم کرتے اور عاجزی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اور جو کوئی اللہ، اس کے رسول اور ایمان والوں کے ساتھ دوستی رکھے گا تو وہ اللہ کی پارٹی میں شامل ہو جائے گا. فإن حزب اللہ هم الغالبون، اور اس پارٹی کا جو نام اللہ نے قرآن میں دیا ہے وہ کیا ہے؟ حزب اللہ. اور اللہ کی پارٹی ہی غالب ہو کر رہنے والی ہے. پہلی دفعہ یہ لفظ آیا ہے، آگے اس کا جو ہے جو استعمال بارہا ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا، اے مسلمانوں، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء، تم سے قبل اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل سمجھا، اور کافروں مشرکوں کو کبھی اپنا دوست مت بنانا. واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اللہ سے ڈرتے رہنا اگر تم واقعی مومن ہو. ایک تو ان سب کو جنہوں نے یہ مذاق، ان کو کبھی اپنا دوست نہ بنانا، نہ ہی کفار کو. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو وہ اس کو بھی مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ اس لیے کہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا، ان سے کہیے کہ اے کتاب والوں، تم ہم پر کس بات کا غصہ نکال رہے ہو؟
الا ان آمنا باللہ، سوائے اس کے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اللہ پر، وما انزل الینا وما انزل من قبل، اور جو نازل کیا گیا ہماری طرف اور جو اتارا گیا ہم سے پہلے، وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، جبکہ تمہارا طرز عمل اکثر اور بیشتر باغیانہ ہے۔ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ، کہو کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے ہاں اس سے بھی بدتر سزا پانے والے کون ہیں؟ من لعنہ اللہ وغضب علیہ، جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور وہ ان پر غضبناک ہے، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور اللہ نے ان میں سے کچھ کو بندر اور سور بنایا، وعبد الطاغوت، اور انہوں نے طاغوت کی بندگی کی، اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل، ایسے لوگوں کا برا ٹھکانہ ہے اور وہ سیدھے راستے سے سب سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ اے مسلمانوں تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی مانتے ہیں۔ وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارے پاس آئے بھی کفر کے ساتھ تھے اور گئی بھی کفر کے ساتھ ہیں۔ واللہ اعلم بما کانوا یکتمون، اور جو کچھ بھی وہ چھپا رہے ہیں اللہ کو خوب علم ہے۔ وترا کثیرا منہم، اے نبی اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان میں سے اکثر کو دیکھیں گے، یسارعون فی الاسم والعدوان واکلہم السحت، کہ وہ برائی، زیادتی اور حرام خوری میں بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ لبئس ما کانوا یعملون، یقیناً وہ بہت بری حرکتیں کر رہے ہیں۔ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، بھلا ان کے درویش اور علماء ان کو منع کیوں نہیں کرتے، عن قولہم الاسم واکلہم السحت، بری باتیں کہنے اور حرام خوری سے۔ لبئس ما کانوا یصنعون، یقیناً ان کا طرز عمل بہت ہی برا ہے۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ اب بند گئے ہیں، اللہ کے ہاتھ اب بند گئے ہیں۔ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، بندھے ہاتھ ان کے اور لعنت ہو ان پر ان کی اس گستاخی کی وجہ سے۔ بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء، بلکہ اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ یعنی جب قرآن میں وہ یہ آیات پڑھتے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے دین پہ خرچ کرو، تو انہیں لگتا اس کے تو ہاتھ بندے ہم سے مانگ رہے۔ بلا یزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا، اور اے پیغمبر جو وہی تم پر نازل کی گئی ہے ان میں سے اکثر کو سرکشی اور کفر میں مزید آگے بڑھا کر رہے گی۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم قیامت کے دن تک کے لیے بغض اور عداوت ان کے درمیان ڈال دیں گے۔ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ، ہر دفعہ جب بھی یہ جنگ میں آگ بھڑکائیں گے اللہ اس کو بجھاتا رہے گا۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور یہ زمین پر فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ واللہ لا يحب المفسدین، جبکہ اللہ فساد پھیلانے والوں کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر اہل کتاب قرآن پر ایمان لاتے اور اللہ سے ڈرتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ہم لازماً ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دیتے، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور لازماً ان کو نعمتوں والے باغات میں داخل کرتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اگر وہ تورات اور تورات و انجیل اور جو کچھ بھی ان کے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے اسے قائم کرتے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو وہ لازماً اپنے اوپر سے بھی اور اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی اللہ کا رزق کھاتے۔ منہم امتم مقتصدہ، ان میں سے کچھ لوگ اعتدال پسند بھی ہیں، وکثیر منہم ساء ما یعملون، اور اکثریت جو کچھ کر رہی ہے وہ انتہائی برا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیغمبر پہنچاؤ جو کچھ بھی تم پر تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر تم ایسا نہ کر سکے تو تم نے حق رسالت ادا نہیں کیا۔
واللہ یعصمک من الناس، اللہ لوگوں کے مقابلے میں تمہاری حفاظت کرے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ کافروں کو راہ یاب نہیں کرے گا۔ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء، کہہ دو اے اہل کتاب تمہاری کوئی بنیاد ہی نہیں، حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، جب تک تم تورات و انجیل اور جو کچھ بھی تم پر نازل کیا گیا ہے اسے قائم نہیں کرتے۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور اے پیغمبر جو وہی تم پر نازل کی گئی ہے وہ ان میں سے اکثر کو سرکشی اور کفر میں مزید آگے بڑھا کر رہے گی۔ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، پس اے نبی تم کافروں پر افسوس نہ کرنا۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى، بے شک مسلمان، یہودی، صابی اور عیسائی سب مانتے ہیں کہ من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، جو لوگ بھی خدا، کسی بڑی ہستی یعنی انہوں نے نام کچھ بھی رکھا ہو، اور محاسبے کو مانتے اور نیک عمل کرتے ہیں، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو نہ انہیں کوئی ڈر ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسولا، یقیناً ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لے لیا اور ان کی طرف متعدد رسول بھیجے۔ کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم، ہر دفعہ ان کے پاس جب رسول کوئی ایسی بات لایا جو انہیں پسند نہ تھی، فریقاً کذبوا، ایسے رسولوں میں سے کچھ کو تو انہوں نے صرف جھوٹا کہنے پر ہی اکتفا کیا، وفریقاً یقتلون، اور دوسروں کو تو قتل ہی کر ڈالا۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور یہ سمجھے کہ وہ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہوں گے۔ فَعَمُوا وَصَمُّوا، یوں وہ اندھے اور بہرے ہو گئے۔ ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ، پھر ان کی اکثریت پھر اندھی اور بہری ہو گئی۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور اللہ ان کی سب حرکتوں کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی یہ اندھے اور بہرے ہونا آنکھوں کا اور کانوں کا نہیں ہے، بلکہ عقل کا اندھا اور بہرا ہونا، کہ انسان آنکھوں سے تو دیکھ رہا ہو سچ، کانوں سے تو سن رہا ہو سچ، اور دماغ انٹرپریٹ کر رہا ہو صحیح، لیکن دنیا کی کوئی محبت، کوئی ایسی آپس کے جو دوستانہ انسان کا، وہ انسان کو نہیں کرنے دیتا۔ تو لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً ان لوگوں نے کفر کر دیا جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ وقال المسیح یا بنی اسرائیل، جبکہ مسیح نے کہا ہے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے تو ایسی کوئی تعلیمات نہیں دی۔ انہ من یشرک باللہ، یقیناً جو بھی اللہ کے ساتھ شریک بنائے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے۔ ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہوگی۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اسی طرح ان لوگوں نے بھی کفر کر دیا جو کہتے ہیں اللہ تین میں کا تیسرا ہے۔ وما من الہ الا الہ واحد، جبکہ اللہ الہ واحد کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اور اگر وہ ان باتوں سے باز نہ آئے، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ایسے کافروں کو تکلیف دہ عذاب لازماً پہنچ کر رہے گا۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، تو کیا یہ اللہ کی جناب میں توبہ کرنے اور بخشش مانگنے کے موڈ میں نہیں ہے؟ واللہ غفور الرحیم، کیونکہ اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، اور مسیح ابن مریم رسول ہی تو ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بھی بہت سے رسول ہو گزرے ہیں۔ وامہ صدیقہ، اور اس کی والدہ ایک صدیقہ ہے۔ کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، یعنی انسان ہونے کی، بشر ہونے کا تقاضا پورا کرتے تھے، معبود کیسے ہو سکتے؟ انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھو ہم کیسے ان کے لیے اپنی نشانیوں کو کھول کر بیان کرتے ہیں۔
ثم انظر انا یؤفکون، پھر دیکھو کیسے وہ راہ حق سے پھیرے جاتے ہیں۔ قل اتعبدون من دون اللہ، اے نبی ان سے پوچھو کیا تم اللہ کے علاوہ ایسوں کو عبادت کی عبادت کرتے ہو، ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، جو تمہارے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، واللہ هو السمیع العلیم، جبکہ اللہ ہی سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق، کہہ دو اے اہل کتاب تم دین میں ناحق غلو مت کرو، ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل، ایسے لوگوں کی خواہشات کے پیچھے مت چلو جو پہلے سے گمراہ ہیں، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور انہوں نے بہت سوں کو گمراہ بھی کیا، وہ خود بھی سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ یہیں تک رکھتے ہیں آج کا درس۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔